جانتے ہو اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ کا بیٹا قرار دینے والوں تم بہت گندی بات اپنے منہ سے نکال رہے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اتنی خطرناک بات تم اپنے منہ سے نکال رہے ہو کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائیں تو اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات یہ ہے ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا یہ بڑی خراب بات ہے، بہت بری بات ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے میرے بھائی، ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی شرک سے بچانا ہے۔ میری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں، بچوں کا عقیدہ بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے کو نظر لگ گئی آپ ٹیکا لگاتی ہے، ٹیکا کیوں لگاتی ہیں آپ؟ پوچھئے آپ جامعۃ الامام بخاری آپ کے قریب میں، پوچھئے وہاں کے شیخ الحدیث آئے ہیں، وہاں کے علماء اور وہاں کے ٹیچرز آئے ہیں، ان سے پوچھئے آپ کہ یہ بچوں کو نظر کا جو ٹیکا لگایا جاتا کہ جائز ہے کہ جائز ہے؟ بچہ بیمار ہو گیا، کسی نے آپ سے کہا دھاگا پہنا تو دھاگا پہنا دیا آپ نے، تعویذ پہنا دیا آپ نے، یہ بھی شرک ہے میری ماؤں بہن، یہ بھی شرک ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اگر اپنے بچوں کو آپ تعویذ پہنا رہے ہیں، پڑھتے رہو، رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے رہو، سینے پر ہاتھ باندھتے رہو اور آمین زور سے بولتے رہو، مگر تم اہل حدیث نہیں ہو سکتے، تم سلفی نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، تمہاری توحید صحیح ہے۔ اپنی توحید کی حفاظت کرو میرے بھائی، اپنے بچوں کی توحید کی حفاظت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر دعا کرتا ہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی بت پرستی سے بچانا اور میری اولاد کو بھی تو شرک سے بچانا، میری اولاد کہیں بت پرستی میں نہ پڑ جائے، میری اولاد کہیں شرک میں نہ پڑ جائے۔ اگر ابراہیم جیسے پیغمبر کو اپنی اولاد کی چنتا ہے تو آپ کو بھی چنتا ہونی چاہیے، آپ کو بھی فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد۔ اور آگے بڑھیے، نبی اکرم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ آج کل نعرہ لگتا ہم دو ہمارے دو، تیسرا آ جائے گا تو کھلائیں گے کہاں سے؟ تو کھلاتا ہے کیا؟ تیری اوقات ہے؟ تیری اوقات ہے تو کھلائے گا؟ نہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، اس غلط فہمی کو دور کر لو میرے بھائی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کبھی اپنی اولاد کو یہ سوچ کر کے قتل نہ کرنا کہ ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ اولاد کی روزی اولاد لے کے آتی ہے میرے بھائی۔ کبھی غور کرنا شادی کے پہلے آپ کتنا کماتے تھے اور شادی کے بعد پھر آپ کتنا کمانے لگے، اور جب بچہ پیدا ہوا اگر ایمانداری سے بات کرو، بچہ پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اور روزی میں برکت دیتا ہے، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوا اپنا مقدر وہ لے کے آیا، دوسرا بچہ پیدا ہوا اپنا مقدر لے کے آیا۔ بچے اپنی روزی اپنا مقدر لے کے آتے ہیں، یہ کبھی مت سمجھنا میرے بھائیوں کہ اپنے بچوں کو تم کھلا دو۔ اور اگر ہاں بیٹی پیدا ہوئی آپ کے گھر میں، میرے گھر میں جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی ہمارے مدرسے میں ایک LIC والا آیا، اس کو کسی نے بتا دیا مولانا صاحب کی بیٹی پیدا ہوئی، اس نے کہا مولانا صاحب بیٹی پیدا ہوئی؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ مجھ کو سمجھانے لگا آپ کی بیٹی ابھی بڑی ہوگی، شادی کرنا پڑے گا، بہت خرچہ آئے گا، اس کو پڑھانا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، آپ یہ پالیسی لے لیجئے 18 سال، ابھی آپ دھیرے دھیرے پیسہ جمع کریں گے، 18 سال بعد آپ کو اتنا پیسہ ملے گا، جب آپ کی بیٹی جوان ہوگی آپ کے پاس شادی کے لیے پیسہ ہو جائے گا۔ یعنی آج بیٹی پیدا ہوتی نہیں ہے کہ لوگوں کے ماتھے پر چنتا کی لکیریں آنے لگتی ہیں، لوگ پلان بنانے لگتے ہیں 18 سال بعد۔ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا گیا ہے،
آج بیٹی اگر پیدا ہو جائے تو ماں باپ کا چہرہ بھی اداس ہو جاتا ہے کہ تو بہت بڑی ذمہ داری میرے گھر میں آ گئی. بیٹا ہوتا تو کما کے لاتا, یہ تو بیٹی آ گئی, اب تو اس کی شادی بھی کرنا ہوگا, اس کو پڑھانا بھی ہوگا, اس کے اوپر خرچ کرنا ہوگا, اور شادی کے موقع پہ لمبا چوڑا جہیز بھی دینا پڑے گا. میرے بھائیوں, ہم نے اپنے رسم و رواج کی وجہ سے اور اپنے جھوٹے رسم و رواج کی وجہ سے ہم نے بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے. معاف کرنا, بیٹی بوجھ نہیں ہے, بیٹی لعنت نہیں ہے, بیٹی تو رحمت ہوتی ہے, بیٹی تو جنت کا ٹکٹ لے کر کے آتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین. آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ دو بیٹیوں کو جس نے پالا اور دو بیٹیوں کی جس نے صحیح طریقے سے پرورش کی وہ جنت میں اپنے نبی کے ساتھ رہے گا. وہ قیامت کے دن اس طریقے سے نبی کے ساتھ آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ آتی ہیں. مگر آج 2024 شروع ہونے والا ہے, ایک دن کے بعد 2024 شروع ہو جائے گا. ہمارا بھارت چاند پر پہنچ چکا ہے, چندریان ہمارا بھارت کا چاند پر پہنچ چکا ہے, مگر آج بھی ہر سال ہمارے بھارت میں ہزاروں کی تعداد میں بیٹیاں اپنی ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں. ایبارشن کرایا جاتا ہے, ان بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے. 1400 سال پہلے عرب کے اندر ایسے بھی قبیلے تھے, بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو لے جا کر کے زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے. مگر آج کا انسان اتنا بے رحم ہو چکا ہے, اس بیٹی کو پیدا ہونے بھی نہیں دیتا ہے, ماں کے پیٹ میں اس کو ختم کر دیتا ہے. اور آپ جا کر کے یوٹیوب پر آپ دیکھیے, جب ایبارشن کیا جاتا ہے تو بڑی بے رحمی سے اس معصوم بچی کو یا بچے کو ماں کے پیٹ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں, اس کے بدن کا قیمہ کر دیا جاتا ہے. اور وہ بیچارہ بچہ جو ابھی پروسیس میں تھا, ابھی پیدا ہونے والا تھا, ابھی ماں کے پیٹ میں تھا, اس کو دواؤں کے ذریعے اور آپریشن کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا پاپ ہے. اور اگر اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا پاپ ہے تو ایک بات اور مجھے کہنے دیجئے. اولاد جہاں آپ کی 10 سال کی ہوئی, 12 سال کی ہوئی, بچوں کو مدرسے سے چھڑا کر کام پہ لگا دینا, بچوں کی تعلیم سے چھڑا کر ان کو کام پہ لگا دینا, یہ بھی اولاد کو قتل کرنے کے برابر ہے. اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے, اپنے بچوں کو پڑھانے کے اوپر توجہ نہیں دیتے, میں کہتا ہوں 2 روٹی کی جگہ آدھی روٹی کھاؤ, 2 ٹائم کے بجائے 1 ٹائم کھانا کھاؤ, مگر اپنے بچوں کی تعلیم سے کمپرومائز مت کرو. آپ کا بیٹا پڑھے گا, کل ترقی کرے گا اور آپ کی زندگی میں سکون لائے گا. اور آپ اگر اپنے بچے کی تعلیم چھڑا کر کے اس کو دنیا کے کام میں لگا دیں گے تو کل وہ آپ کو گالی دے گا. جب زمانے کے تقاضوں سے وہ ٹکرائے گا اور اسے لگے گا کاش میں پڑھا لکھا ہوتا, تو اپنے باپ اور ماں کو وہ گالی دے گا. میرے بھائیوں, کبھی بھی اپنے بچوں کی تعلیم اپنی معاشی مشکلات کی وجہ سے مت چھڑاؤ. کوشش کرو کہ بچہ ہمارا تعلیم جاری رکھے. بچوں کی تعلیم چھڑا کر کے ان کو کام میں لگانا یہ بھی اولاد کو قتل کرنے کے برابر ہے. اس دور میں ہم جانتے ہیں جو لڑکا پڑھا لکھا نہ ہو اس کی زندگی بڑی پریشانی کی ہوتی ہے. وہ کہیں کوئی نوکری نہیں کر سکتا, کہیں وہ کوئی کسی چیز میں حصہ نہیں لے سکتا. آج اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دینا بھی ضروری ہے. اور آگے بڑھیے. تیسری چیز